ما كان بيري بيسنا تفهم مصر غير شيء شو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقي دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم صحافی حضرات، میں آپ کا مشکور ہوں۔ بہت زمانے سے ہم چترال میں زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کو ہم نے ہر وقت ہر زمانے میں مظلوم کے ساتھ دیکھا ہے۔ ظالم کی ایک دفعہ بھی آپ نے حمایت نہیں کی۔ آج بھی میں آپ کا مشکور ہوں۔ آج بھی میں اس ضابطے سے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے ہر وقت حکومت کے ساتھ دیا ہے۔ میں عمل کمیٹی میں بھی ہوں یا دلال کمیٹی میں ہوں۔ سب سے پہلے چترال میں پولیو ڈراپ میں نے پلایا ہے۔ جب بھی جس وقت بھی انتظامیہ کو تکلیف ہوتی تھی یا ہوتا ہے تو ہمیں بلا کے ہم سے مشورہ لیتے ہیں۔ ہم تہ و دل سے ان کو مشورہ دیتے رہے ہیں اور اللہ کی مہربانی سے ہمارے مشورے سے ان کو کوئی دقت تکلیف نہیں پہنچی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت و دعا سے بچ جاؤ، فإن بینہ وبین اللہ حجاب، اللہ اور اس کے درمیان قبولیت میں کوئی حجاب پردہ نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنے سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ زبور الاولین صحیفہ انبیاء کرام کو پر نازل ہوئے تھے۔ ان میں ایک صحیفہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا اتقی دعوت المظلوم، اے موسیٰ علیہ السلام آپ مظلوم کی دعا مجھ تک پہنچنے سے پہلے اس کا مداوع کیجئے، اس کی مدد کو پہنچ جائیے۔ تو آج چترال میں بھی اس طرح غریبوں پر، لوگوں پر انتظامیہ کی طرف سے زبردست ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ میرا ایک بھتیجا اور میرا داماد محمد الیاس اب اسپتال میں قرنطینہ میں ہے، ایسولیشن۔ اس پر جس طرح ظلم کیا گیا، ایک ہاسٹل میں 40 سے 50 افراد کو ٹھہرایا گیا اور تمام انتظامات اجتماعی ہیں جس کو تمام افراد مشترکہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ رہائش، کھانے پینے وغیرہ کا انتظام نہ ہونے کے برابر واش روم بھی ایک ہے۔ نئے اور پرانے صحت مند اور بیمار تمام افراد کو ایک ساتھ رکھا گیا تھا۔ محمد الیاس کے ساتھیوں کے 13 دن کے بعد 3 بندوں کو وہاں لایا گیا، جن میں سے 2 افراد کو ٹیسٹ کروا کر رزلٹ پازیٹیو آنے پر ایسولیشن سینٹر بھیجا گیا اور ان کے ایک ساتھی کو بغیر ٹیسٹ کے، جو کہ نیگیٹیو تھا، اس کا ٹیسٹ پازیٹیو تھا، بغیر ٹیسٹ کے اس پازیٹیو والے آدمی کو ان کے درمیان میں چھوڑا گیا، جو کہ 4 دن ان کے درمیان رہا اور 4 دن کے بعد ان کو بھی پازیٹیو قرار دے کر ایسولیشن بھیجا گیا۔ میں نے جناب حیات شاہ صاحب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ مشکوک ہے، انشاءاللہ رزلٹ ٹھیک آ جائے گا، لیکن اسی رات کو ہی انہوں نے پازیٹیو وہ
کہ رزلٹ پازیٹیو کیا گیا اور انٹرنیٹ میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اس آدمی نے جو الیاس میں کہتا ہوں، اس نے احتجاج بھی کیا تھا، اس لیے کہ واش روم ایک ہے، سارے ایک جگہ میں ہمن ٹھہرایا گیا ہے اور ایک پازیٹیو آدمی کو ہمارے ساتھ رکھا گیا ہے، اس پازیٹیو آدمی کو یہاں سے ہٹایا جائے، اس لیے احتجاج کیا تھا۔ تو شاید کہ انتظامیہ اس کا بدلہ اس سے لے رہا ہے، اور اس میں کوئی بیماری کی کوئی وہ نہیں، نہ کھانسی ہے، نہ سر میں درد ہے، نہ کوئی گرمی ہے، صحت مند تکڑا آدمی ہے، اس کو اس میں آئسولیشن میں رکھا گیا ہے۔ میں انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ لوگوں پر ظلم نہ کرے، اور 8 کروڑ روپے جو آ گیا ہے سوات میں، اس ان کے لیے وہ ٹیسٹ کا بندوبست کرایا گیا اور یہاں کیوں نہیں کیا گیا ہے۔ اور عتیق جو ادھر ہے وہ مجاہد آدمی ہے، اس کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ روٹی ہمیں نہیں دیتے ہیں، اور فیس بک میں سوشل میڈیا میں دکھایا گیا کہ جو دال ان کو دیا گیا ہے 3 دن کی روٹیاں ان کو دی گئی ہیں۔ آج الیاس نے ڈاکٹروں سے التجا کیا ہے ہمیں پانی دی جائے، کربلا کا میدان بنایا ہے انہوں نے، لوگوں کی بددعائیں لیتے ہو، بددعائیں لیتے ہو، بتقی دعوت المظلوم بترس از آہ مظلومان کہ ہنگام دعا کردن اجابت از در حق بار استقبال میں ہے۔ اللہ زبردست ناراض ہوگا۔ مضبوط ترین لوگ، بڑے بڑے چرچے والے لوگوں کو آپ نے چھوڑا ہے، لیکن غریبوں کو یہاں اس طرح کیا۔ اگر میں الٹیمیٹم دیتا ہوں، اگر الیاس کو کوئی تکلیف پیش آ جائے تو اس وقت میں انتظامیہ کے ساتھ جو کچھ میرا بس ہو میں کروں گا۔ ہمارے کب تک وہ کیا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں سارے چترال کے لیے کہ ہم کسی کے ساتھ میرا اس طرح رابطہ نہیں ہے کہ میں ایک ہی جماعت کا ہوں، جماعت اسلامی کا ہوں۔ سارے پارٹی والوں سے، سارے مسلمانوں، سارے لوگوں سے، چترالی لوگوں کے لیے میں نے آج تک جو جدوجہد کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ صرف میں الیاس کی بات نہیں کرتا ہوں، میں سارے غریبوں کے لیے بات کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے۔ جب میں وہ ہدایت الرحمان صاحب ڈی سی سے پینگین لیتا ہے اپنے لیے، پھر مجھے فون کرتا ہے کہ آپ ادھر آ جائیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں اس ڈی سی کے خلاف۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی کے ذاتی کام میں مداخلت نہیں کرتا، آپ اپنے ذات کے لیے کرتے ہیں، ڈی سی اپنے ذات کے لیے کرتا ہے، میں اس میں انوالو ہونا نہیں چاہتا، لہٰذا میں یہ نہیں کرتا۔ میں نمائندہ کے طور پر سارے چترال کے لیے میں یہ خطیب ہوں، امام ہوں، یہ لوری ٹینٹ سے لے کر آنندور سے لے کر یا خون تک سارے لوگ یہاں میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ ان کے لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب کے لیے برابر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میرا بھتیجا یا داماد پر ظلم کیا گیا ہے، جن پر بھی ظلم کیا گیا ہے ان کے لیے میں جدوجہد کرنا چاہتا ہوں۔ آ رہے تھے، اس کا ٹائم پورا تھا، وہ صاف ہونے والا، نکلنے والا تھا۔ اتنے میں ایک اور بندہ جو پازیٹیو کیس تھا اس کو اسی کے ساتھ ڈالا گیا، ہو سکتا ہے کہ اس بندے سے اس کو لگا ہے۔ اس میں کیا عقیدت، اس کا تھوڑا سا وضاحت ہے۔ 4 دن کے بعد اس کا ٹیسٹ لینا تھا، 4 دن کے بعد ٹیسٹ نہیں لیا، اور اس کے بعد اس آدمی کو اس کے ساتھ چھوڑا گیا، اس کے ساتھ رکھا گیا، اس کا پازیٹیو تھا۔ تو میں نے انتظامیہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ مشکوک ہے، وہ آدمی، انہوں نے خود بتایا ہے کہ وہ مشکوک ہے۔ مشکوک آدمی کو انہوں نے یہاں تو پھر اس کا ٹیسٹ کرایا گیا تو پازیٹیو آ گیا، اس کو اس کے ساتھ رکھا ہے، اس سے اس کو وہ بیماری لگی۔ آپ کا مولانا صاحب نے جو پوچھا، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قرنطینہ میں ان کو کھانے کا انتظام، پینے کا سارے کے سارے آسائش انہیں ملنی چاہیے، کیونکہ 8 کروڑ روپے چترال میں آئے ہیں، اور یہاں ایک ٹیسٹ کے لیے کوئی وہ بندوبست کیا جائے جو سوات میں کیا گیا ہے، لیبارٹی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ یقیناً پازیٹیو نہیں ہے، اس کو پازیٹیو بنایا گیا ہے، اس لیے میں اس پر احتجاج کرتا ہوں۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو
کھانا ان کو نہیں دیتے، پانی نہیں دیتے، ان کا انتظام نہیں کرتے۔ ایک آدمی نے انٹرویو دیا تھا کہ صبح ایس پی صاحب آ رہا تھا، رات کو ایک صابن ہمیں دیا گیا، اور ہمیں کہتے ہیں صرف مسجد پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ یہاں آتے ہیں ہمارے ہاں آ کے کہتے ہیں 3 فٹ 6 فٹ ادھر ادھر، مسجد کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے؟ پھر بھی ہم نے احتیاط سے یہ کیا، یہاں سے دریان نکالی، یہاں سے ظلمچے قالنچے سارے نکال کے خالی سیمنٹ پر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا جو 45 53 55 ان کے لیے ایک واش روم ہے، ان کے لیے ایک صابن بھی نہیں ہے، ہاتھ دھونے کے لیے کوئی ماسک کا بندوبست بھی ان کے لیے، وہ سارے جو فوٹو پر دکھایا گیا کسی کے پاس بھی ماسک نہیں تھی۔ تو اس لیے تو یہ بڑا ظلم ہے، اس ظلم کے خلاف میں احتجاج کرتا ہوں کہ حکومت سن لے۔ یہ نہیں کہ میں احتجاج کرتا ہوں، اللہ کے عذاب ہم پر بھی آتی ہے، یہ عذاب جو ہے نا ظالم ان کی وجہ سے ہم پر عذاب آئی ہے، اور یا ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ اعمالکم تمہارا اعمال تم پر حکمرانی کریں گے۔ ہم ایسے بدعمل ہو گئے ہیں کہ اللہ نے مسجد آنے نہیں دیا، محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ مصاحفہ کرنے نہیں دیا، اور لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، وحشت آ گئی۔ یہ کیا ہم میں بھی، لوگوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر بازار میں خواتین پھر نکلے ہیں اور سودا کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا اخوف من فتنۃ النساء، میرے بعد خواتین کی فتنہ سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے، سارے لوگ احتیاط کریں۔ تو پھر ہم نے مسجد میں جو کچھ کیا ہے، گھر میں جو ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تراویح بھی گھر میں پڑھتے ہیں، احتیاط کیا ہے، حکومت کے اصولوں پر ہم نے عمل کیا ہے، اور اسلام بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ احتیاط کریں۔ تو پھر حکومت یہ کام کیوں نہیں کرتا اور ہم پر ڈالتا ہے کہ آپ یہ کریں آپ یہ کریں، میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ آپ بری ذمہ، آپ کو کس نے بنایا ہے؟ سید القوم خادم ہوں، آپ کو میری خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے، آپ افسر نہیں ہیں نا، میرے خادم ہو نا، تو یہ چترال کی خدمت کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، مزہ کریں گے، عیش کریں گے، وہ غریب کو پانی بھی نہیں۔ الیاس نے آج کہہ دیا ہے ڈاکٹروں کو کہ ہمیں پانی دی جائے، 1 بوتل پانی دی جائے۔ تو یہ کوئی ظلم کی انتہا ہے نا۔ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے۔ ہر وقت آپ نے ہمارے ساتھ اور مظلوموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ دیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن آپ کو ہم کو سایہ عرش نصیب فرمائے، اور اس روزے کی حالت میں آپ نے جو کچھ تکلیف کی اس کا بدلہ اللہ دنیا آخرت میں آپ کو عطا فرمائے، اور ان کو ہوش کی ناخون لینے کے لیے حکمرانوں خدا اللہ توفیق۔